الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله المولانا العظيم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو شعبان المعظم یعنی عظمت والا مہینہ، یہ مہینہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے. گویا یہ مہینہ رمضان کو ویلکم کہہ رہا ہے، رمضان کا استقبال کر رہا ہے. اس مہینے کے بعد رمضان المبارک یعنی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ آنے والا ہے. لیکن مبارک مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لے. جیسے گرمی کا سیزن اور شادی کا سیزن ایک سیزن ہوتا ہے، تو کاروباری آدمی سیزن سے پہلے اپنے کاروبار کی پوری تیاری کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سیزن سے پہلے دکان کا فرنیچر بناتے ہیں، دکان کو سجاتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں، اپنے کاروبار سے جس کا کاروبار ملتا جلتا ہے، ٹچ کھاتا ہے، ان کاروباریوں سے ملتے ہیں. گزشتہ سیزن کی باتیں ہوتی ہیں، گزشتہ سیزن میں کاروبار میں یہ ہوا تھا، یہ مال لائے تھے لیکن نہیں بکا، وہ مال زیادہ بکا، یہ ہوا وہ ہوا، اس سال کون سا مال لانا ہے. یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں. جو تاجر سیزن سے پہلے سیزن کی تیاریاں کرتا ہے وہ تاجر سیزن میں سکسیسفل رہتا ہے، اور جو تاجر سیزن میں سکسیسفل رہتا ہے وہ سال بھر اپنا کام اچھی طرح سے انجام دیتا ہے. اور جو تاجر سیزن میں فیل ہو گیا،
سیزن سے پہلے تیاری نہیں ہوئی یا تیاری گڑبڑی والی کر دی، اب یہ سیزن میں فیل ہو گیا تو یہ سارا سال اپنا کاروبار ڈھنگ سے نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمتوں کے لینے کی سیزن، اللہ سے برکتیں لینے کی سیزن، اللہ سے مغفرتیں طلب کروانے کی سیزن، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس سے پہلے شعبان میں اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسی لیے آج جو خطبہ پڑھا جائے گا اس خطبے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کثرت سے روزے رکھنا ہم نے اور مہینوں میں نہیں دیکھا۔ تو کہا یہ شعبان کا مہینہ، یہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ، یہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب کروانے کا مہینہ ہے، لیکن عام طور سے لوگ اس مہینے سے غفلت میں ہیں، اس کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ اب شعبان میں اگر روزے رکھے ہیں، کوئی چیز عادت میں آنی ہوتی ہے تو دیر سے آتی ہے، جب اس کو شروع کرتے ہیں تو مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کو بار بار کرنے سے وہ چیز عادت میں آتی ہے، عادت میں آنے کے بعد اس چیز کی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ اب عبادتیں آدمی مشقت کے ساتھ کرے اور بوجھ سمجھ کر کرے تو عبادت تو ادا ہو جائے گی، لیکن بوجھ سمجھنے سے اس عبادت سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا نہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں اگر آدمی روزے رکھے، اللہ کے نبی تو پورے شعبان کے رکھتے تھے، لیکن ہم اگر پورے شعبان کے نہیں رکھ پاتے تو کم از کم شعبان میں ایک روزہ رکھا، 3 چھوڑ دیے، پھر رکھا ہے، اور قریب ہوتے ہوئے مسلسل 4-5 روزے رکھ لیے تو روزوں کی عادت بنے گی۔ ابھی عادت بن گئی تو روزہ مشقت کا ذریعہ نہیں بنے گا، روزہ بآسانی آدمی برداشت کے ساتھ رکھے گا، خوشی خوشی رکھے گا، بوجھ سمجھ کر نہیں رکھے گا۔ ابھی خوشی خوشی رکھے گا تو اس کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، اس کی بشارتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو جیسے کہ اگلے لوگوں کو ہم نے روزے رکھوائے ہیں۔ ان روزوں سے تقوی حاصل کرنا مراد ہے کہ تاکہ روزے رکھو تمہیں تقوی ملے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی ملے۔ تو روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے روزوں کو روزہ سمجھ کر رکھنا ہے۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے اپنے دل کو تمام گندگیوں سے صاف اور پاک کر دے، صاف پاک۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کے دخول میں صفائی کا مہینہ ہے۔ جیسے نماز کے پہلے صفائی،
بھائی نماز میں آ رہے، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، وضو کرو، ظاہری پاکی کر لو۔ اب تم نے ظاہری پاکی کر لی مسجد میں آنے سے پہلے، اب یہ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور فحش کاموں سے روکنے والی ہے۔ تو نماز میں آنے سے پہلے پاکی کرنے کو کہ پاک صاف ہو جاؤ۔ ایسے رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ دے کر یہ بتایا کہ دلوں کی صفائی کر لو، دلوں کی صفائی کر لو۔ اب دلوں کی صفائی کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دلوں کی صفائی یہ ہے کہ ہم پورا سال گناہوں کے ساتھ رہے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، آدمی کو بچنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان اللہ ان کی عمر کو دراز فرماوے، 90 سال عمر ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھو تو ان کو یہ محسوس نہ کرو کہ اتنی عمر کے آدمی ہوں گے، اور مسلسل امت کی اصلاح میں سفر پر سفر، سفر پر سفر، سفر پر سفر۔ ابھی نواڑا آنے والے ہیں 13 تاریخ کو، اس کے بعد فوراً دوسرا سفر ہے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی گناہ سے بچنا لازمی ہے، ضروری ہے، لازمی اور ضروری گناہ سے بچنا، اور فرض اعمال کے علاوہ نفل عمل کرنا یا کہ اختیار کی باتیں کرو۔ مثال دیتے تھے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کی صحت کو بڑھانے کے لیے، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوتے کہ کچھ بھی بیماری نہیں، لیکن صحت کو اچھی تندرست رکھنے کے لیے مقوی غذا کھاتے ہیں، مقوی غذا کھاتے ہیں تاکہ صحت برقرار رہے، صحت میں کمزوری نہ آئے۔ ہاں، اس لیے کہتے تھے ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، حکمت کی باتیں کہ بیوی سے ملنے کے بعد آدمی کو فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ اس کے بعد کوئی مقوی غذا کھا لینی چاہیے۔ یہ نبوی نسخے میں ہے، تاکہ جو کمزوری اس کے ملنے کے بعد بدن میں آئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مقوی غذائیں کھاتا ہے تاکہ بدن کی صحت برقرار رہے، لیکن ساتھ میں ایک تھوڑا سا مکھی کے سر کے برابر زہر لے لے، بتاؤ مقوی غذائیں اثر کرے گی؟ آپ بولو بھائی، بولو نا، کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ آپ بولو گے میرے کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بھائی زہر اثر کرے گا، مقوی غذا اثر کرے گی؟ بولو۔ وہاں طاہر صاحب کہہ رہے زہر اثر کرے گا۔ کون اثر کرے گا بھائی؟ زہر۔ ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو کسی شیخ سے منسلک نہیں ہوتے، جیسے مقوی غذاؤں کے لیے ڈاکٹر سے منسلک ہونا ضروری ہے، بغیر ڈاکٹر سے منسلک ہوئے اگر آدمی مقوی غذائیں لے تو اس کے بدن کا حال، اس کا کوٹا ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کس طرح کی غذائیں لینا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یوں ہی لیتا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی یعنی شیخ سے ملے بغیر اگر آدمی مقوی غذا لیتا ہے اعمال میں صحت پانے کے لیے، کہ نماز جاندار بنے، روزے جاندار بنے، اور قرآن کریم کی تلاوت جاندار بنے، اس کے لیے وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن کسی شیخ سے منسلک نہیں ہے، اپنے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے اعتبار سے، تو وہ اگر یہ ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ زہر کھا لیا یعنی گناہ میں ملوث ہوا، شیخ سے منسلک نہیں ہے، تو شیطان اس کو گناہ میں ملوث کرائے گا۔ کیا کہے گا؟ تکبر، میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ تکبر آ گیا۔
اب یہ تکبر اس کو ہلاک کرے گا، اعمال میں مضبوطائی نہیں لانے دے گا۔ ایسے بہت سے، ایک خانقاہ میں، شیخ محی الدین کی خانقاہ میں ایک آدمی نے تہجد پڑھی اور سب سنے یہ تہجد نہیں پڑھتے۔ حضرت نے کہہ دیا ارے بھائی تم تہجد نہ پڑھتے تو اچھا تھا، تم نے تہجد پڑھ کے حقارت دل میں لا دی، تمہارے سارے اعمال کی نورانیت ضائع ہو گئی۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ گناہ ہوں گے۔ اب اس گناہوں کی صفائی کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کی صفائی کے لیے۔ اس کے لیے ایک تو ہے خانقاہی نظام، اور دوسرا اس سے بڑا گناہ، بڑا کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ کہو، دلوں میں امت کی نفرت کا بٹھانا۔ بھائی کو بھائی سے نفرت، بہن کو بھائی سے نفرت، ماں باپ کو اس سے نفرت، یہ سب سے بڑا سنگین گناہ ہے جو آدمیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت کا بیٹھا ہے۔ اب یہ نفرتیں بیٹھی ہیں، ان نفرتوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے تو رمضان کی برکات، رحمت، مغفرت سے فائدہ ہوگا نہیں۔ اس لیے ساری چیزیں نکلیں اور ہمارے دلوں میں دلوں کی صفائی ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین شعبان میں خصوصاً اجتماعات کرتے ہیں، شعبان میں، تاکہ یہ شعبان کے اجتماع میں آوے، اجتماع میں پہنچے، اجتماع کی مجلسوں میں بیٹھے، اجتماع کی مجلسوں کو سنیں، اور ان مجلسوں کے ذریعہ سے یہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ پھر اللہ نے شب برات رکھی کہ شب برات کے ذریعے سے یہ آدمی اپنے دلوں کی صفائی کرے، جتنی صفائی ہوگی اتنا رمضان سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہوگا۔ اس لیے یہ مہینہ بہت مبارک اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اتنے دن اس کے غفلت سے گزار دیے، آج 7ویں تاریخ ہے شعبان کی، ہم نے یہ 7 دن تو غفلت سے گزار دیے، لیکن اب ہمارے پاس جتنا وقت باقی ہے ہم اس کو غفلت سے نہ گزاریں، اعمال کی طرف متوجہ ہوں، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں، دلوں میں جو گناہوں کی نحوست اور نجاستیں بیٹھی ہے ان کو نکالیں۔ دیکھو آدمی پاک صاف ہوتا ہے نہیں، بڑا آدمی وہ گندی جگہ میں نہیں اترتا۔ سب سے بڑے اللہ، واللہ طہور یحب الطہارہ واللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ صاف ستھرے ڈسپلن والے ہیں، اللہ ڈسپلن کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نجاستیں اللہ اتریں گے؟ بولو نہیں اتریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ آج سے توبہ میں لگ جاویں اور شعبان کے اجتماع میں اپنے آپ کو اجتماع کی مجلس میں جوڑیں۔ یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو، اجتماع اسی لیے رکھا ہے۔ تو ہم نیتیں بناویں، انشاءاللہ اجتماع میں ہم اول سے پہنچیں گے، یہ نہیں گئے آئے۔ تو رات کو وہاں جو قیام کریں گے اور وہاں کے قیام میں اللہ والوں کی صحبت ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے، یہ شہرہ میں تنفیذی جوڑ تھا، اور تنفیذی جوڑ کے بعد فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ آج رات کا قیام جس نے اجتماع گاہ میں کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ والوں کو نظر آتا ہے کوئی چیز؟ اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ ہمیں بھی بخش دیں گے۔ اس لیے اجتماع میں اس طرح سے پہنچیں گے بھائی، کرو گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔